منظر میں نقل کرتا ہوں، ایک ویران جگہ ہے، وہاں کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ساری علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، ارے ارے کون لوگ آ گئے، کیا ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جھک رہے ہیں، جا کے زمین میں سجدہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، پھر کھڑے ہو جا رہے ہیں، کیا ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا تکلیف ہو گئی؟ آپ جانتے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ میوات کا علاقہ ہے، اور یہ وہاں جو جا کے نماز پڑھ رہے تھے یہ تبلیغی جماعت کے لوگ تھے۔ تبلیغی جماعت جب میوات میں گئی تو لوگوں نے کہا کہ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ بیمار ہو گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ نماز نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں کو نماز سکھایا، کلمہ سکھایا، ان لوگوں کے جو ہے اخلاق درست کیے، عقائد درست کیے۔ یہ ہے وہ تبلیغی جماعت جس کا آغاز محترم مولانا الیاس صاحب جو کہ حضرت شیخ الہند محمود حسن کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک خاص انداز میں، ایک خاص نصاب کے ساتھ، جس طرح مدرسوں کا نصاب ہوتا ہے، انہوں نے بھی ایک نصاب کے ساتھ یہ امر بالمعروف کا، لوگوں کو دین سکھانے کا کام شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الہادین المہدیین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ خطاب امت مسلمہ کو ہے۔ تمام امتوں میں جو سابقہ امتیں رہی ہیں ان سب میں یہ امت یعنی امت مسلمہ کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں، اس آیت کریمہ کو میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات لنا اخرجت للناس، کہ تمہیں بپا کیا گیا دنیائے انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے تمہیں بپا کیا گیا۔ الناس سے مراد تمام دنیا انسانیت ہے، حضرت آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت ہوگا، قریب ہوگا، سب سے آخر میں جو مرے گا وہ انسان بھی مراد ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ امت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سابقہ امتوں اور سابقہ انسانوں پہ اس کا کیا احسان؟ تو اس کا جواب موجود ہے کہ اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا لوگوں کے فائدے کے لیے، انسانیت کی منفعت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لانے کے لیے تمہیں بپا کیا گیا، اور یہ تمہارا فائدہ، یہ تمہاری منفعت اور یہ تمہارا خیر صرف اس امت کو نہیں پہنچے گا بلکہ للناس، مفسرین لکھتے ہیں للانبیاء بالشہادہ، یہ امت انبیاء کے لیے بھی نافع ہے، اس معنی کر کہ یوم قیامت میں جب پچھلی امتیں اپنے نبی کو جھٹلائیں گے، کیا آپ نے ہم تک دین کو نہیں پہنچایا، آپ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، تو اس کی شہادت
گی امت محمدیہ کہ بالکل یہ نبی سچ فرما رہے ہیں، یہ نبی تھے، تم تک انہوں نے دین پہنچایا، اللہ سے جوڑنے کی بات کی، تم نے انکار کیا، تو وہ کہیں گے ارے آپ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو آپ بھی ہم موجود نہیں تھے، آپ لوگ بعد میں پیدا ہوئے، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ شاہد تو وہ جو شہادت دے، جو جس نے دیکھا ہو، جس نے معائنہ کیا ہو، اسے شہادت کا حق حاصل ہے، آپ کیسے شاہد جو غائب؟ تو یہ امتی کہیں گے چونکہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انبیاء آئے تھے، انہوں نے اپنی اپنی امتوں تک دعوت پہنچائی، اس واسطے ہمارے نبی برحق ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم شہادت دے رہے ہیں۔ تو اس معنی کر یہ امت انبیاء کے لیے بھی مفید ہوئی، اسی طرح فرشتوں کے لیے، اس واسطے کہ فرشتوں پہ ایمان کے بغیر، فرشتوں پہ ایمان کے بغیر جو ہے بندہ مومن نہیں ہو سکتا، تو گویا ایمان رکھتا ہے ہر مسلم، ہر مومن فرشتوں پر۔ اسی طرح یہ امت مومنین کے لیے بھی نافع ہے، وہ اس طرح کے تذکیر کرتی ہے، یاد دلاتی ہے، اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے تمام انسانوں کو، تمام امتیوں کو۔ اور اسی طرح یہ امت نافع ہے آپ کے ان لوگوں کے لیے جو اسلام نہیں لائے، ان کے لیے کیسے؟ ان کو ایمان کی دعوت دے کر، ان کو بھلائی بتا کر، خود نیک عمل کر کے ماحول میں امن و امان پھیلا کر، نیک اعمال کے اثرات پورے ماحول میں پھیلتے ہیں، جس سے یہ انسان بچتا ہے تو اور لوگ بھی بچتے ہیں، اور قیامت آخر میں اسی وقت آئے گی جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا دنیا ہلاک کر دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جب تک مومن ہے یہ عالم قائم ہے، اور عالم میں مسلم اور غیر مسلم سب ہیں۔ تو اخرجت للناس، یہ امت بپا کی گئی لوگوں کے لیے، تو یہ امت بپا کی گئی لوگوں کے لیے کیوں؟ اس واسطے تین بنیادی چیزیں ہیں۔ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتی ہے یہ امت، اور برائی سے روکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے سب سے بڑی، سب سے زیادہ جو اہم ترین چیز ہے اعزاز کی، خیر امت ہونے کی، وہ اس واسطے۔ اب یہ تینوں چیزیں اور بہترین امت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجود ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا، اور یہ کام عالمی طور پہ اس وقت مقبول ہے، دنیا کے بیشتر ملکوں میں کام ہو رہا ہے۔ تو دعوت کا کام پوری حمایت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے جو ہے احترام شریعت کے ساتھ، اور ہر اعتبار سے جو اس میں مکمل کرنے کی جو صلاحیتیں اور جو خوبیاں ہو سکتی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں وہ کرنے کا ہے۔ دنیا میں پھیلائیے اس دین کو، جتنے ذرائع ہوں اس وقت موجودہ ذرائع ان سب کو اپنائیے، نماز سکھائیے، کلمہ سکھائیے، اکرام مومن سکھائیے، اور جو ہے ذکر
للہ رب العالمین.